بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا إلى آخره صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جس کی پوجا ہمارے آبا کیا کرتے تھے فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین پس لائیے وہ چیز جس کا ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ سچے ہیں قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب فرمایا بے شک تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب واقع ہو چکا اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو خالی ناموں کے بارے میں جن ناموں کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھا جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی فانتظروا انی معکم من المنتظرین پس تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں حضرت ہود علیہ السلام قوم کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لائے آپ ظہور نبوت سے پہلے اپنی بستی سے دور کسی جنگل بیابان میں عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے جب ظہور نبوت ہوا تو ظہور نبوت کے بعد آپ اپنی قوم کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا یہ دستور ہے کہ اپنے نیک بندوں کو پہلے وہ تنہائی کی محبت ڈالتا ہے پہلے تنہائی وہ پسند کرتے ہیں پھر پروردگار ان کو جلوت میں بھیجتا ہے ایک خاص راز ہے تنہائی کے اندر جیسے ہمارے نبی پاک علیہ السلام بھی ظہور نبوت سے پہلے غار حرا کے اندر آپ نے ڈیرا لگایا چلہ فرمایا عبادت ریاضت وہاں پر کی پھر نبی پاک علیہ السلام ظہور نبوت کے بعد قوم کے پاس آئے تبلیغ فرمانے کے لیے اتر کر حرا سے وصو حرم آیا ساتھ اپنے ایک نسخہ کیمیا لایا اصل میں یہ جنگل کا معاشرہ صحرائی معاشرہ دریا کا معاشرہ پہاڑوں کا معاشرہ اصلی معاشرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو پروردگار پر کامل بھروسہ ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق اور قرب کامل ہوتا ہے آپ خود محسوس کریں گے تجربہ کر کے دیکھ لیں اگر آپ بندوں کے اندر انسانوں میں اور بستی میں معاشرے کے اندر اگر آپ رہ رہے ہیں تو انسان کا جو توکل ہوتا ہے توقعات ہوتی ہیں وہ دوستوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل نہیں ہوتی لیکن جب ان وسائل اسباب کو چھوڑ کر آپ کہیں جنگل میں نکلیں کہیں پہاڑی معاشرے کی طرف نکلیں تو وہاں پر ان اسباب سے نظر ہٹ جاتی ہے صرف پروردگار پر نظر جاتی ہے تو اس لیے پروردگار جل وعلا پہلے اپنے محبوبوں کو تنہائی پسند کرواتا ہے اقبال بھی فرماتے ہیں دوسرے مقام پر فرمایا فطرت کے اصولوں کی کرتا ہے نگہبانی فطرت کے اصولوں کی کرتا ہے نگہبانی یا بندائے صحرائی یا بندائے کوہستانی یہ فطرت کا اصول ہے کہ پروردگار وہاں پر توکل یقین کی دولت کامل فرما دیتا ہے دوسرے مقام پر اقبال نے فرمایا اے شیخ بہت اچھی ہے
مکتب کی فضا لیکن اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی۔ یہ مکتب کی فضا، مدرسے کی فضا، سکول کی فضا، فرمایا یہ بھی بہت اچھی ہے، یہاں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے لیکن ظاہری علم حاصل ہوتا ہے، ظاہری طاقت حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو سلمان اور فاروق والی خدائی طاقتیں ہیں اس سے بیابانوں کی تھپیڑیں کھانی پڑتی ہیں، صحرائی علاقوں کی ہوائیں کھانی پڑتی ہیں، پھر پروردگار یہ خدائی شانیں عطا کرتا ہے۔ تو بہر صورت حضرت ہود علیہ السلام کسی بستی میں، کسی جنگل میں دور اپنے علاقے سے عبادت ریاضت میں مصروف عمل ہیں، حکم ہوا کہ ہود اب آپ جائیں اپنی قوم کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے۔ آپ ان کے پاس آئے، تبلیغ جب کی تو انہوں نے تب کہا اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اے ہود آپ ہمارے پاس اس لیے آئے تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن کی پوجا پاٹ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں۔ ہمارے باپ دادا عقل اور دانائی میں مشہور تھے، ہم اپنے آباء و اجداد کی پوجا پاٹ نہ کریں، ان کے معبودوں کی پوجا نہ کریں اور آپ جو کہتے ہیں ہم اس کی پیروی کریں۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ جمہوریت کہتی ہے کہ معبود چند ہونے چاہیے اور آپ اکیلے کہتے ہیں کہ خدا ایک ہونا چاہیے، ولہٰذا ہم جمہوریت کی بات مانیں گے، آپ اکیلے کی بات نہیں مان سکتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہود علیہ السلام کی تبلیغ کو، آپ کے درس کو، آپ کی تبلیغ کو ٹھکرا دیا۔ فاتنا بلا سوچے سمجھے کہہ دیا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، جس کا ہم سے وعدہ کرتے ہیں وہ لے آئے نظر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب۔ لہذا اسلام کے اندر جمہوریت کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر حق کی اطاعت اور پیروی کی جاتی ہے۔ برائی کے اوپر برے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو کیا ہم جمہوریت کی بات مان لیں؟ گناہ کے اوپر جمہوریت کا مطلب اکثریت ہے نا، تو گناہ کے کام کے اوپر اگر جمہوریت اکٹھی ہو جائے تو کیا اس کی پیروی کی جائے گی؟ اسلام ہمیں درس دیتا ہے حق کی پیروی کا، چاہے ایک ہی ہو لیکن بات حق ہے، جمہوریت کو ایک سائیڈ پہ کر دیں اور اس حق کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اقبال فرماتے ہیں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، اسلام تولتا ہے وزن کرتا ہے گنتی نہیں کرتا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری امت کے اعمال ایک طرف ہوں اور میرے ابو بکر صدیق کے اکیلے کے اعمال ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، ابو بکر صدیق کے اکیلے کے اعمال سب سے بھاری ہو جائیں گے۔ اصل تو اسلام کردار کو دیکھتا ہے، وزن کو دیکھتا ہے، گنتی نہیں دیکھتا۔ دوسرے مقام پر اقبال فرماتے ہیں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشن ممبر قونصل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے، میاں نجار بھی ساتھ چھیلے گئے، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے۔ یہ اقبال کا کلام ہے۔ اور اکبر الآبادی فرماتے ہیں عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے، عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے، ووٹوں کی مار سے خدا کی مار سے ووٹوں کی مار کم کیا ہے۔ بہر صورت یہ میں نے اپنی بات نہیں کی، علامہ اقبال سے پوچھئے، اکبر الآبادی سے پوچھئے۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کہا ہم آپ کی پیروی نہیں کر سکتے، ہم تو جمہوریت کی پیروی کریں گے، بس آپ جو وعدہ کرتے ہیں وہ لائیے نا ہمارے اوپر عذاب۔ فرمایا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اگر عذاب حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہو تو عذاب تمہارے اوپر آ چکا، اللہ کا عذاب تم پر، اس لیے کہ نبی کی نگاہ لوح محفوظ پر ہوتی ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور یہ ہلاک ہوں گے، آپ نے وہ لوح محفوظ کی تختی کو پڑھ کے بتا دیا، فرمایا تمہارے اوپر اللہ کا عذاب واقعہ ہو چکا۔
اور واقعہ ایسا ہی ہوا قوم ہود کے اوپر پھر عذاب آیا۔ اگلی آیت کریمہ میں تفصیل آ رہی ہے، وہ کل میں پیش کروں گا۔ فرمایا تم خالی ناموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو کہ جن کو تم نے تمہارے باپ دادا نے منتخب کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ کیا کرتے تھے؟ کسی پتھر کو تراش کے نام رکھ دیتے تھے، یہ سائقہ ہے، یہ بارش دینے والا معبود ہے۔ کسی پتھر کو تراش کر کے اس کا نام رکھ دیتے تھے، یہ رازقہ ہے، یہ رزق دینے والا ہے۔ کسی کا کوئی نام، کسی کا کوئی نام اپنی طرف سے، یہ سالمہ ہے، یہ صدا ہے، یہ سمود ہے، بے تکے نام، جیسے آج ہندوؤں نے رکھ دیے پتھروں کے نام، یہ کنیہا ہے، یہ گنیشن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو انسان لیکن انسان کی شکل میں ہے، اس کا ناک پر سونڈ ہے، اس کا قد بڑا ہے، اس کا چھوٹا ہے، یہ فلاں ہے، اپنی طرف سے نام منتخب کیے جس پر پروردگار کی طرف سے کوئی دلیل ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی آج بہت ساری رسمیں ہیں کہ جن کی اصلیت اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ یہ مرنے کے بعد خاص طور پر جو ایصال ثواب کے طریقے ہوتے ہیں، بہت سارے موقع کے اوپر ایسے میں نے نام سنے ہیں کہ سنتے ہی شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے کام ہے۔ ایک رسم یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائی جاتی ہے، جو یہاں پر بھی میں نے دیکھی کہ کسی کا اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عورت کو 7 قدم پیچھے چلاتے ہیں، 7 قدم پیچھے چلاتے ہیں۔ واللہ عالم کیا اس کے اوپر دلیل ہے، کہاں سے یہ رسم نکلی کہ 7 قدم چلانے سے وہ جو عدت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے؟ یہ تو پروردگار کے کلام کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے